قصور وہ شہر ہے جہاں بابا بلے شاہ کا مزار ہے۔ کچھ دن پہلے ہم 4-5 دوست قصور کے تنگ راستوں اور بازاروں سے ہوتے ہوئے جب شہر کے وسط میں موجود بابا بلے شاہ کے مزار کے احاطے میں داخل ہوئے تو سحر زدہ کر دینے والا ماحول تھا۔ ہر طرف سموں کی محفلیں جاری تھی، موسیقیت سے مزین رقص کی محفلیں دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ وہاں پر موجود ہر انسان عشق کی مستی میں مست تھا۔ بلے شاہ اس کائنات کی ایسی ہستی ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے، اس بات کا احساس وہاں جانے کے بعد مجھے پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ مزار کے اندر اور باہر ہر انسان کے چہرے کو دیکھ کر ایسے لگا جیسے ہر کوئی سچائی، محبت اور انسانیت کی تلاش اور شناخت کے لیے یہاں آیا ہوا ہے۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبد اللہ تھا، لیکن جب وہ اپنی ذات اور انا کو بھلا بیٹھے تو بلے شاہ ہو گئے۔ بابا بلے شاہ ملامتی صوفی سلسلے کی ایسی کڑی ہیں جن کا درس محبت، عشق، امن اور آزادی تھا، اس لیے تو وہ ملامتی صوفی کہلائے۔ بلے شاہ جیسی ہستیاں بے مثال ہوتی ہیں، ایسی ہستیاں ہمیشہ کائنات میں رقص و سرود میں رہتی ہیں، کبھی مرتی نہیں۔ شاید اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ بلے شاہ اسی مرنے نے گور پیا کوئی اور۔ بابا بلے شاہ نے عشق کی فلسفی سے انسان کو انسانیت، آزادی اور محبت سے روشناس کرایا۔ وہ ایسا کائناتی انسان تھا جس نے عشق کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ اپنی ذات اور انا کو فنا کرتے ہوئے اس نے صرف انسانیت کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ بابا بلے شاہ 1680 میں بہاولپور کے علاقے اچ شریف میں پیدا ہوئے۔ معاشی حالات کچھ اچھے نہ تھے، لیکن بچپن ہی سے وہ درویش صفت انسان تھے۔ یہ درویشیت ساری زندگی ان کے ساتھ ہم کلام رہی۔ بلے شاہ کی اندر کی دنیا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ موسیقیت، روحانیت اور انسانیت سے مزین تھے۔ ہر وقت ان کی اندر کی دنیا میں رقص و سرود کی روشنی پھوٹتی رہتی تھی، اسی لیے وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے باغی اور انقلابی کہلائے۔ بلا کچھ بڑا ہوا تو تعلیم و تدریس کی خاطر قصور میں آ گیا۔ اس وقت سخت گیر اور انتہا پسند حکمران اورنگزیب عالمگیر کا دور دورہ تھا۔ وہ اورنگزیب عالمگیر جس نے تخت و تاج کی خاطر بھائیوں کو سازش سے مروا ڈالا اور باپ کو قید میں ڈال دیا تھا۔ اورنگزیب کا زمانہ ہو، ادھر بلا عشق کو دریافت کر رہا ہو، عشق کی نئی جہتوں کو تلاش کر رہا ہو، یہ دو مختلف باتیں ہیں، اس لیے ٹکراؤ تو ہونا ہی تھا۔ بغاوت اور انقلاب نے برپا ہونا ہی تھا، ایک طرف انا پرست متعصب حکمران کی حکومت اور دوسری طرف انا کا دشمن بلا۔ یہ تھی وہ صورتحال، ایک طرف مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں لڑائی جھگڑے عروج پر تھے اور دوسری طرف ایسا انسان جو اپنی ذات کی نفی کر چکا تھا، کائنات کے سارے رنگ اس کی زندگی میں جھلک رہے تھے۔ بلا اورنگزیب عالمگیر کے دور کا چشمدید گواہ تھا، اس لیے مفتی اور ملا اس کے خلاف فتوے دے رہے تھے، اسے کافر کہہ رہے تھے۔ ہر طرف افراتفری تھے، مغل سکھوں کا قتل عام کر رہے تھے اور سکھ مغلوں کو مار رہے تھے۔ بلے شاہ نے صوفیانہ شاعری کے ذریعے اورنگزیب عالمگیر کی حکمرانی کو چیلنج کر دیا۔ ادھر سے مفتیوں نے فتوے دے کہ اس کی شاعری کافرانہ ہے، اس لیے اسے ملک بدر کیا جائے۔ فتوے بھی جاری تھے اور بلے شاہ کا انسانیت سے بھرپور کلام بھی اپنے جوبن پر تھا۔ اب بابا بلے شاہ قصور کو خیر بات کہہ کر لاہور آ گئے۔ عوام کو عشق، آزادی، امن، انسانیت اور محبت کا درس دینا شروع کر دیا۔ ریاست کے حکمرانوں اور ٹھیکیداروں کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ اب ایک طرف اس دور کے انتہا پسند تھے اور دوسری طرف انسانیت سے مزین تصوف کا راستہ تھا، جس سے حکمران اور انتہا پسند خوف زدہ تھے۔ بابا بلے شاہ نے لاہور کے بعد گوالیار کا رخ کیا، وہاں انہوں نے رقص، سنگیت اور راگ رنگ کی تربیت حاصل کی، اس سے اپنے مرشد کو منایا۔ جیسے وہ کہتے ہیں، کنجری بنی میری عزت نہ گھٹ دی، مینوں نچ کے یار مناون دے۔ اصل میں بلے شاہ کے اس کلام کے یہ معنی ہیں کہ کوئی کمتر نہیں ہوتا، کیونکہ طوائف کو، ناچنے گانے والوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، انہیں مراسی کہا جاتا ہے، ان سے نفرت کی جاتی ہے۔ تو بابا بلے شاہ ان سب کی آواز بن گئے اور کہا، کوئی انسان بڑا چھوٹا، اعلیٰ و ادنی نہیں ہوتا، انسان سب برابر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے طاقتور ریاست اور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی۔ اس وقت کے مفتیان نے فتویٰ دیا، یہ بندہ گستاخانہ اور کافرانہ شعر کہتا ہے، اس لیے اسے سخت سزا دی جائے۔ اس لیے بلے شاہ پر مصیبتوں کے پہاڑے ٹوٹ پڑے۔ اب ایک بندہ شہر شہر گھوم رہا ہے، رقص کر رہا ہے، سنگیت کا عاشق ہے، انسانیت پرست ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں رانجھا رانجھا کر دی آپ ہی رانجھا ہوئی۔ ایسے شخص کو کیسے ریاست اور اس کے طاقتور حلقے آزادی اور بے باکی سے زندہ رہنے دے سکتے تھے؟ وہ جو اپنے آپ کو پہچان چکا تھا، جس نے خود پر یقین کر لیا تھا، جس نے اپنا انفرادی سچ پا لیا تھا اور اب وہ یہ سچ شیئر کر رہا تھا،
یہ سچ اب ریاست کے ٹھیکیداروں کے اقتدار کے لیے خطرناک تھا، اس لیے سب کے سب طاقتور بابا بلے شاہ کے دشمن بن چکے تھے۔ اس وقت لوگوں کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک درویش ایسا ہے جو مختلف بات کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے پڑھ عالم فاضل بنیو، کدے اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں۔ وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا لوگوں اپنے آپ کو جانو، وہ مفتیوں کے خلاف بات کر رہا تھا، ان کے اصولوں اور ضابطوں پر سوال اٹھا رہا تھا۔ عشق اس کی طاقت تھی، اسے مارنا مشکل تھا، اس لیے وہ ان کا مقابلہ کرتا گیا۔ بلا جب انتقال کر گیا تو ایک اور فتویٰ جاری کیا گیا کہ اس کا جنازہ پڑھنا ناجائز ہے۔ کہا گیا اس بندے کو قصور میں دفنایا بھی نہیں جا سکتا، کہا گیا اسے شہر سے کہیں دور دفنایا جائے۔ ایک ملامتی، انقلابی اور باغی صوفی کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، اس لیے قصور شہر سے دور بلے شاہ کو دفنایا گیا۔ انسانیت کا درس دینے والے صوفی درویشوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے، لیکن بلے شاہ آج بھی زندہ ہے، رقص کی کیفیت میں ہے، بالکل ایسے ہی جیسے یہ کائنات رقص و سرود میں ہے۔ تنگ نظری اور تعصب اس وقت بھی موجود تھا، اس وقت بھی بلا موجود تھا۔ تنگ نظری، تعصب اور انتہا پسندی آج بھی موجود ہے، اور بلا آج بھی اغوا و رقص کی کیفیت میں ہے، اور ٹھیکیدار آج بھی خوف زدہ ہیں کہ کہیں بلے کا پیغام لوگوں تک پہنچ نہ جائے۔ اس وقت بھی حکمرانوں اور قاضیوں کا گٹھ جوڑ تھا، اور آج بھی وہی صورتحال ہے۔ اسے شہر کے باہر دفن کر دیا گیا، لیکن شہر پھیلتا پھیلتا بلے تک پہنچ گیا، اور آج بلے شاہ شہر کے وسط میں رقص میں ہے۔ بلا کبھی کہیں گیا ہی نہیں، وہ جسمانی طور پر نہیں، لیکن اس کا کلام آج بھی موجود ہے۔ انسانیت، آزادی اور عشق کا سفر آج بھی جاری ہے۔ تعصب، نفرت اور انتہا پسندی 70 سال پہلے بھی خوف میں تھے، آج بھی خوف میں ہیں۔ بلا کل بھی آزاد